बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 दिसंबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे रावलपिंडी में बड़ी तब्दीलियां आना शुरू हो गई हैं और दो अहम ओहदेदार आज ओहदे से हटा दिया गया है और उन्होंने खुद ही इस्तीफ़ा दिया था। अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे जो मामला है CCPO लाहौर ग़ुलाम महमूद डोगर का, उस हवाले से वो आज इमरान खान के साथ ज़मान पार्क में अहम मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात का हवाला भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ हम बात करेंगे आज़म सवाती पर दर्ज मुकदमात ख़त्म कराने के लिए अहम पेशरफ्त सामने आई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि इमरान खान ने जो आज साइफ़र तहकीकात और ऑडियो लीक तहकीकात पर FIA की कार्रवाई को चैलेंज किया था और ये दरख्वास्त दायर की गई थी लाहौर हाई कोर्ट में। ऑब्जेक्शन लगा दिया गया, एतराज़ात लगा दिया गया रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से और कहा कि ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट का है, ये लाहौर हाई कोर्ट का नहीं है और लाहौर हाई कोर्ट में आप FIA इस्लामाबाद जो सेंटर है, मरकज़ है, आप उसके किसी नोटिस को चैलेंज नहीं कर सकते। और चूँकि ये वज़ीर आज़म हाउस का मामला है, वज़ीर आज़म हाउस में ये जो कॉज ऑफ एक्शन है, इस वजह से ये मामला वहाँ आ जाएगा, जिस पर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से कहा गया कि आप हमारा मामला अदालत में लगा दें और हम इस केस में पेश हो जाएंगे और इस केस में पेश होकर हम जो मेरिट के ऊपर जो भी अदालत में होगा हम अदालत को असिस्ट करेंगे। बहरहाल जस्टिस असद जवेद घुराल साहब के पास ये केस भी लग गया है। पहले असद जवेद घुराल साहब ने FIA को कार्रवाई से रोका हुआ है। ममनुआ फंडिंग केस में वो 7 दिसंबर को केस मुकर्रर है और अब ये बतौर ऑब्जेक्शन केस लगा है जस्टिस असद जवेद घुराल साहब से और इसमें कभी उम्मीद है कि वो कल ऑब्जेक्शन ख़त्म करके कल ही जो नोटिस है वो सस्पेंड कर देंगे। ऑब्जेक्शन ख़त्म करके वो वापस भिजवा देंगे, फाइल दोबारा नंबर लग के आएगा, केस का दोबारा समाअत होगी और कल नोटिस सस्पेंड हो जाएगा FIA का। तो कल जो तफसील होगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के हवाले से ज़राए की ये खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो ह्यूमन राइट्स सेल की जानिब से नोटिस लिया गया था और उस पर रिपोर्ट तलब की थी, आज रिपोर्ट जमा करवाई गई है सेक्रेटरी दाखिला की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। इस रिपोर्ट में ज़राए का कहना है कि 400 से ज़ायद सफ़ात पर मुश्तमिल ये रिपोर्ट है, इंक्वायरी रिपोर्ट जो जमा करवाई गई है और इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट सेक्रेटरी दाखिला ने आज जमा करवाई है। कीनिया और दुबई से हासिल की जाने वाली मालूमात रिपोर्ट का हिस्सा हैं। फैसल वावडा के बयान को भी रिपोर्ट का हिस्सा बनाया गया है और इसमें जो चूँकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इमरान खान की जानिब से ज़ाती हैसियत में भी ख़त लिखा गया है, पूरे पाकिस्तान से तमाम मुहिब वतन पाकिस्तानियों ने अरशद शरीफ के कत्ल पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से नोटिस लेने का मुतालबा किया गया। तो और सुप्रीम कोर्ट क्योंकि पहले ही ह्यूमन राइट्स सेल इसका नोटिस ले चुका है और जो चीफ जस्टिस हैं उमर बंदयाल साहब, उन्होंने बाकायदा इस पर रिपोर्ट तलब की थी। जो कमरे अदालत में उन्होंने प्रोसीडिंग्स के दौरान इस पर रिपोर्ट तलब की थी। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को कहा था कि वो मुतलका जो इंक्वायरी कमेटी है उससे रिपोर्ट तलब करें। तो ज़राए का ये कहना है कि आज रिपोर्ट जमा करवा दी गई है और अल्लाह करे अब ये रिपोर्ट जमा होने के बाद बाकायदा इस केस को मुकर्रर किया जाए। चूँकि मुराद सईद की जानिब से भी कहा गया है कि वो अगर कोई मालूमात सुप्रीम कोर्ट को जुडिशल कमीशन बनाता है तो उसको वो देने को तैयार हैं। इमरान रियाज खान की जानिब से भी कहा गया है कि वो भी मालूमात जमा करवाने को तैयार हैं और बाकी सलमान इकबाल की जानिब से भी ये बात की गई है। जवेरिया जो कि बेवा हैं अरशद शरीफ की, उनकी जानिब से भी कहा गया है। तो ये सारी चीज़ें जो अगर अब ये रिपोर्ट जमा होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मामले पर जो नोटिस लिया हुआ है इस पर फ्रीकैन को तलब कर ले तो ये बहुत बेहतर हो जाएगा और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये जो मामला है ये आगे चलेगा। इसी तरह से आज़म सवाती पर दर्ज मुकदमात 5 मुकदमात बलूचिस्तान में दर्ज हैं आज़म सवाती के खिलाफ और ये दरख्वास्त दायर की है आज़म सवाती की जानिब से उनके वकला ने और कासिम सूरी भी मौजूद थे जो सदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान के। जब दरख्वास्त दायर की गई है बलूचिस्तान हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर की गई है, बलूचिस्तान हाई कोर्ट में ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद 50 से ज़ायद मुकदमात एक ही वकूए के दर्ज किए गए हैं और ये सारे के सारे मुकदमात गलत हैं, गैर कानूनी हैं। कासिम सूरी की जानिब से बलूचिस्तान हाई कोर्ट में मीडिया से ये गुफ्तगू की गई है। मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए कहा गया है कि इमरान खान पर हमले का मुकदमा तो दर्ज नहीं हुआ लेकिन आज़म सवाती के खिलाफ 5 मुकदमात दर्ज हुए हैं। मुल्क में मजाक हो रहा है, एक शख्स के खिलाफ 50-50 मुकदमात दर्ज हो रहे हैं।
ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مقدمات تنگ کرنے کے لیے سیاسی انتقام کے طور پر درج کیے گئے ہیں۔ جب سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم ہے، جو وکلا تھے اعظم سواتی کے، انہوں نے کہا کہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک واضح کلیئر اینڈ کٹ آرڈر ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ کارروائی نہیں کریں گے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ ایک سے زائد مقدمات درج نہیں ہو سکتے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 50 اور 100 مقدمات کسی کے خلاف درج کیے جائیں؟ اب اس پر بلوچستان ہائی کورٹ کل سماعت کرے گی۔ 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پہلے ہی وہ موجود ہیں، اور اس پر ججمنٹس بھی آ چکی ہیں کہ چالان سبمٹ ہونے سے پہلے فرض جرم عائد ہونے سے پہلے کویشمنٹ ہو سکتی ہے۔ تو اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں اگر بلوچستان ہائی کورٹ اس معاملے کو دیکھ لے اور بلوچستان ہائی کورٹ اپنی جو اختیارات ہیں وہ استعمال کرتے ہوئے وہ یہ مقدمات خارج کر سکتی ہے اور ڈسچارج کر سکتی ہے اعظم سواتی کو، اور اللہ کرے کہ کوئی ہائی کورٹ جو قانون نے ان کو اختیارات دیے ہیں ان اختیارات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اس پر کام کرے اور اس پر فیصلہ دے اور عوام کو مایوسی سے بچایا جائے۔ دوسری جانب غلام محمود ڈوگر کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے بڑا ریلیف دیا تھا۔ غلام محمود ڈوگر اس وجہ سے بھی بہت اہم ہے، نہ صرف وہ بطور CCPO لاہور وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور عمران خان اور ان کی جو کوارڈینیشن ہے CM پنجاب کے ساتھ وہ بہت بہتر ہے، اور عمران خان پر قاتلانہ حملے کی JIT کے بھی ان کو سربراہ بنایا گیا تھا، اور عمران خان نے سیٹسفیکشن کا اظہار کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ اگر جو غلام محمود ڈوگر ہیں ان کو بنا دیا جائے تو عمران خان نے اس پر سیٹسفیکشن کا اطمینان کا اظہار کیا تا۔ اب آج ان کی ملاقات ہوئی ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے پہلے جو فیڈرل سروس ٹرائبونل ہے اس کا ایک بینچ بنوا کے حکومت نے جو معطلی تھی اس کو برقرار رکھا تھا غلام محمود ڈوگر کی، تو غلام محمود ڈوگر کی جانب سے جو ہمارے عابد زبیری صاحب ہیں، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر ہیں، جو عمران خان کی حمایت یافتہ صدر منتخب ہوئے ہیں، انہوں نے چیلنج کیا اور انہوں نے جسٹس اعجاز الحسن صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ سے وہ فیڈرل جو سروس ٹرائبونل ہے اس کے جو فیصلہ ہے اس کو معطل کروا کے بحال کروایا غلام محمود ڈوگر کو، اور ساتھ غلام محمود ڈوگر کو عمران خان کی JIT کے سربراہ کے طور پر بھی بحال کیا گیا۔ تو آج ان کی عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے اور اس میں جو بہت ساری چیزیں ہیں وہ ڈسکس ہوئی ہیں، اور اب تک کی جو کارروائی ہے، اب تک کے جو بیانات ہیں، عمران خان کے کو ساری چیزوں پر اعتماد میں لیا گیا ہے۔ عمران خان کو بتایا گیا ہے کہ جو کراس ورژن تھا، جو عمران خان کے مدعی کی درخواست پر جو وزیر آباد کے ایڈیشنل سیشن جج نے حکم دیا تھا کہ کراس ورژن درج کیا جائے، اور اس کے بعد وہ جو کراس ورژن درج کیا جائے گا اس پر پھر یہ کہا گیا تھا کہ آگے آپ نے تحقیقات کرنی ہے۔ تو عمران خان کا بیان ریکارڈ کرنے کے حوالے سے بھی چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں کہ ان کا بیان بھی ریکارڈ کیا جائے، عمران خان کا بھی اور باقی لوگوں کا بھی بیان ریکارڈ کیا جائے تاکہ یہ معاملہ آگے چل سکے۔ تو اس پر ذرائع یہ کہتے ہیں کہ ڈیٹیل ملاقات ہوئی ہے اور عمران خان پر قاتلانہ حملے کے حوالے سے بہت ساری اہم چیزوں کو ڈسکس کیا گیا اور عمران خان کو اعتماد میں لیا گیا ہے۔ اب تک کی جو JIT کی کارکردگی ہے اور اب تک جو ان کی طرف سے جو کلیکشن آف ایویڈنس کی گئی ہے وہ بھی بتائی گئی ہے۔ جبکہ دوسری جانب پاکستان میں جب یہ ایک اہم تبدیلی آئی، اور یہ اہم تبدیلی تھی ہماری فوج کے حوالے سے، آرمی چیف جو سابق آرمی چیف تھے قمر باجوہ، ان کے جانے کے بعد جن کا ایکسٹینشن کے حوالے سے بہت ساری خبریں تھیں، اور پھر آرمی چیف عاصم منیر تشریف لائے اور انہوں نے چارج سنبھالا بطور آرمی چیف، جو کہ ریٹائرمنٹ کے 2 دن پہلے ان کو آرمی چیف لگایا گیا اور پھر وہ ان کو 3 سال کا مزید ٹائم مل گیا۔ اب جو ان سے جونیئر جو جرنیل تھے جو اس آرمی چیف کی دوڑ میں شامل تھے اور جن کا نام GHQ سے آیا تھا، اس میں 2 جو تھے جنرل اظہر عباس، لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس، اور جو سابق میرے DGISI ہیں فیض حمید، ان کا بھی نام تھا، لیکن چونکہ جو عاصم منیر ہے اس پر کنسنسس ہوا اور ان کا نام آیا، صدر پاکستان نے وہ منظور کیا، عمران خان سے مشاورت کی، منظور ہو گیا۔ تو یہ جو دونوں ہمارے جرنیل ہیں جنہوں نے پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کیا ہے، جنہوں نے پاکستان کی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کیا ہے، جب ہم افغانستان امریکہ وار کی بات کرتے ہیں اور امریکہ کا جو انخلاء ہے اس میں جہاں عمران خان کا ایک بطور لیڈر بہت بڑا سیاسی لیڈر بہت بڑا کردار ہے، وہیں پہ DGISI کا اس وقت جو DGISI تھے ان کا بھی بڑا اہم کردار تھا۔ پھر عمران خان کی جانب سے DGISI کو برقرار رکھنے پر اختلاف ہوا تھا قمر باجوہ صاحب کے ساتھ کہ جو فیض حمید ہے ان کو DGISI رکھنا چاہیے، پھر جو ایک خاص گروپ تھا ان کو فیض حمید سے
بہت تکلیف تھی اور وہ فیض حمید کا نام لے کے ان کو کرٹیسائز کرتے تھے۔ اس وجہ سے چونکہ اب وہ ریٹائرمنٹ انہوں نے لے لی ہے اور ان کی ریٹائرمنٹ کی منظوری ہو گئی ہے، تو آج ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ جنرل اظہر عباس، لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس اور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید دونوں آج عہدے سے وہ ریٹائرمنٹ لے لی ہے، عہدے تبدیل ہو گئے ہیں ان کے۔ اور اب ایک بات آپ یاد رکھیے کہ جو وفاقی کابینہ نے منظوری سرکولیشن سمری کے ذریعے دی ہے، سمری کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید 10 دسمبر سے ان کی ریٹائرمنٹ کا اطلاق 10 دسمبر سے ہوگا، جبکہ جو لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس ہیں ان کی ریٹائرمنٹ کا اطلاق فوری ہوگا۔ اور یہ سمری آئی تھی، وفاقی کابینہ نے اس کو منظور کیا، اور منظور کر کے جو یہ دو ہیں سینئر جو جرنیل تھے، دونوں نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے لی۔ اب وجوہات کیا ہیں، کیوں ریٹائرمنٹ لے لی؟ ابھی 4 مہینے ان کے پاس تھے اور یہ ملک و قوم کی خدمت کر رہے تھے، تو ایسی کیا وجہ بنی کہ ان کو ریٹائرمنٹ لینا پڑی؟ اور کیونکہ قانون نے یہ گنجائش دی ہوئی ہے کہ آپ قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے سکتے ہیں، تو انہوں نے جو مناسب سمجھا، ان کو جو بہتر لگا، انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی۔ لیکن چونکہ اب انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی ہے، اس وجہ سے پوری قوم ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہے، ان کا جو کردار تھا۔ اور اگر انہوں نے ماضی میں کوئی غیر آئینی کام کیے، غیر قانونی کام کیے، تو وہ اب ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد چیزیں کھل کر سامنے آ جائیں گی۔ تو یہ آج ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور یہ سینئر ترین جو لیفٹیننٹ جنرلز تھے ان کے حوالے سے بہت ساری چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں، بہت ساری جو افواہیں ہیں وہ بھی گردش کر رہی ہیں کہ ان کو اختلاف تھا اور ان کو مختلف چیزیں تھیں، لیکن الٹیمیٹلی اب یہ بڑی تبدیلیاں ہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ جو ہماری نئی قیادت ہے وہ اس طرح کے مسائل کو سائڈ پر رکھ کے کام کرنا چاہتی ہے، اور اس وجہ سے وہ ان معاملات کو پینڈنگ نہیں رکھنا چاہتی، اور یہی وجہ ہے کہ منظوری دلوائی گئی ہے کہ تاکہ جو نئی قیادت نیچے سے آئے وہ اپنا کام آگے جاری رکھے، جس طرح کور کمانڈر بھاولپور کے لیے اب جس کا نام آئے گا، تاکہ وہ اپنے کام کو جاری رکھیں۔ تو دیکھتے ہیں، جو بھی ہو ملک اور قوم کے فائدے کے لیے ہو، اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔